ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت سکھائی، وہ صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا، اے جبیر، جب تو سفر پہ روانہ ہوا کرے تو یہ صورت پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی بیچ میں تبت یدا والی صورت اس کو چھوڑ کر قل یا ایھا الکافرون سے لے کر آخر تک کی جو صورتیں ہیں 5 صورتیں بنتی ہیں، ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کریں اور بسم اللہ پر ختم کریں، تو یہ تقریباً 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ بن جائیں گی۔ شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ اذا جاء، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفلق، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ ناس، پھر آخر میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافر لوگوں، اے کافروں، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا اس کی یا اس طرز پر جو تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس طرز کی جو میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہوگا، تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا بدلہ ہوگا۔ اس صورت میں سورۃ الکافرون ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کافروں کے اعمال سے اور کافروں کے معبود سے، جو معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے خدا ہیں، صاف بیزاری کا اعلان کر دے کہ نہ تو میں تمہارے معبودوں کو مانتا ہوں اور نہ میں تمہارے طرز کی عبادت کر سکتا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یوں سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع فرمائی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے لگے، اور کافر جو شرک کیا کرتے تھے تو شرک سے منع کرنے لگے، تو یہ بات کافروں کو بہت زیادہ کھٹکتی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا کیوں کہتے ہیں کہ ان کی عبادت نہ کرو، ان لات عزا منات یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کی پوجا نہ کرو، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اپنے طور پر تو بہت تکلیفیں دیں پیغمبر کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی، تاکہ کسی طریقے سے اس راہ حق کو چھوڑے اور ہمارے طریقے پر آ جائے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعوت کو نہیں چھوڑ رہے، تو چند کافروں نے مل کر مشورہ کیا، جس میں ابو جہل اور امیہ بن خلف، عبد بن عبد یغوث اور اسود بن عبد المطلب اور اس طرح چند کافر تھے جو بڑے بڑے کافر تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں ان سے ان کی غرض کیا ہے، کیا مقصد ہے، جو ان کی لالچ ہے، جو ان کی غرض ہے وہ پوری کر دیتے ہیں، اگر ان کا مقصد پورا ہو جائے گا تو یہ ہماری بات مان لیں گے۔ تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد، تم اگر سرداری چاہتے ہو تو بتلاؤ، ہم تمہیں مکہ کا سردار بنا لیتے ہیں، ہم سب تیری بات مانیں گے، تیری اطاعت کریں گے، اور اگر تجھے مال چاہیے تو بتاؤ، ہم چندہ اکٹھا کر کے اتنا مال تجھے دے دیں گے کہ تو سب سے زیادہ بڑا مالدار بن جائے گا، اور اگر تجھے خواہش نفس ہے تو بتلاؤ، مکہ کی حسین عورتیں، عرب کی حسین عورتیں آپ کو دے دیں گے، جس کو چاہے آپ پسند کریں۔ آپ کیا چاہتے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ ہمیں بتلائیں، ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کی حاجت ہم پوری کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنے اس طریقے کو چھوڑ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہو اے قریش، میں ان کاموں کے لیے تو بھیجا ہی نہیں گیا، میں تو تمہیں ہلاکت سے ڈراتا ہوں کہ تم ہلاک ہونے سے بچ جاؤ اور تمہیں دردناک عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، تم مجھے کس چیز کی طرف بلاتے ہو، مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے تھے، ان سے بھی یہی فرمائش کی تھی کہ آپ پوچھیں بھتیجے کو، منع کریں ان کو، یہ دعوت سے باز آ جائے۔ تو انہوں نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس کا اظہار کیا کہ بیٹا، تمہارے چچا اور تمہارے بڑے جو قریش کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم اس دعوت کو چھوڑ دو، تو اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے وہ بات کہی جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں ہے کہ میرے چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور پھر مجھ سے کہیں کہ اس دعوت حق کو چھوڑ دو، پھر بھی میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مکہ والے جو صلح کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ صلح تو کامیاب نہیں ہو رہی، پھر انہوں نے دوسری پیشکش کی۔ کافروں نے آ کر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں چاہیے تو پھر آپ ہم سے ایک معاہدہ کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں۔ تو یہ دوسری پیشکش انہوں نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرما دی کہ اس قسم کی صلح قابل قبول نہیں ہے، اس قسم کے معاہدے قابل قبول نہیں ہیں کہ جس سے اسلام کے اصول اور اس دین کے احکامات پر زد پڑتی ہو
حرام کو حلال کیا جائے، حلال کو حرام کیا جائے، اس قسم کی صلح کی اجازت نہیں ہے، اس قسم کے معاہدے کی اجازت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے۔ اس صورت میں صاف کہا گیا کہ اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ سوال ہوتا ہے کہ کافر جو مکہ کے تھے وہ تو اللہ کو بھی مانتے تھے، بتوں کو بھی مانتے تھے، مشرک تو تبھی تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، بتوں کو بھی مانتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں تو اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ تو سفارشی ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو بڑا خدا اور بڑا معبود تو اللہ ہی کو سمجھتے تھے وہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں عبادت نہیں کرتا اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو وہ تو اللہ کو بھی معبود سمجھتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے تھے اور معبودوں کے مجموعے میں ایک معبود سمجھتے تھے۔ انہوں نے اور بھی بہت معبود بنا رکھے تھے، ان میں سے ایک معبود اللہ بھی تھا۔ بڑا معبود اللہ ہے، چھوٹے معبود یہ بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس معبود کو نہیں مانتا جو مجموعے میں سے ایک ہو، میں تو اس معبود کو مانتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں جو ذات اور صفات میں احد ہے، قل هو اللہ احد۔ تو اللہ کو جس طریقے سے تم مانتے ہو اس طریقے سے میں نہیں مانتا۔ معبود وہ جو تم مانتے ہو اللہ کو، تمہارا اللہ اور تمہارا خدا تو محتاج ہے، جس معنی میں تم سمجھتے ہو کہ وہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے بہت ساروں کی، اس لیے اس نے کچھ کام ایک بت کے حوالے کر رکھے ہیں، بارشیں ایک کے حوالے کر رکھی ہیں، بیماریوں کا کام دوسرے کے حوالے کر رکھا ہے، اولاد کے لیے الگ اس نے بت کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو تمہارا جو اللہ ہے، تم جس اللہ کو معبود سمجھتے ہو، تم نے تو اپنے اللہ اور معبود کو محتاج بنا رکھا ہے۔ میں محتاج خدا کی عبادت نہیں کرتا، میں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو خالق و مالک ہے، تنہا پوری کائنات کا انتظام چلانے والا ہے۔ تو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ تمہارا معبود شریکوں میں سے ایک ہے اور میرا معبود تو واحد ہے، احد ہے، ذات و صفات میں یکتا ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ میں تو اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو احد ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، ساری قدرتیں اس کے پاس ہیں۔ تم تو اس کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ تم تو بتوں کو جب مانو گے تو پھر اللہ کو احد کہاں مانا، اللہ کو احد تو نہیں مانا، یکتا تو نہیں مانا، اکیلا تو نہیں مانا، تو تم عبادت نہیں کرتے اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب اس میں ساری دنیا کے کافر آ جاتے ہیں۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اس طریقے سے نہیں مانتے تھے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مان رہے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے عزیر علیہ السلام کو بیٹا سمجھ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو باپ ہو وہ اولاد کا محتاج، تو انہوں نے تو محتاج خدا بنا رکھا ہے اپنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں۔ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی عبادت کر رہے ہیں، اس طرح تو کوئی بھی کافر عبادت نہیں کرتا تھا دنیا میں اس وقت، نہ آج کرتے ہیں۔ تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں پر وہ صفات نہیں مانتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے تھے پر بالکل معبود ایسا سمجھ رہے تھے کہ جو محتاج ہو، جس میں کمزوریاں ہیں اور اس کو ضرورت ہے، دنیا کے بادشاہ کی طرح اس کو سمجھ رہے تھے کہ جس طرح بادشاہی امور
وزیروں کے محتاج ہیں، اس طرح خدائی امور جو ہیں وہ بھی بتوں کے محتاج ہیں کہ ان کے لیے بھی خدائی میں دوسرے شریک ہونے چاہیے، تو اللہ کے سارے انتظامات اور اللہ کے سارے کام چلتے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تردید فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے یوں کہو کہ تم عبادت نہیں کرتے اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وحدہ لا شریک لہ کی تم عبادت نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم۔ اب یہ صلح کرنے کے لیے آئے تھے کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی پوجا کر لینا، عبادت کر لینا، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، پوجا کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یوں کہو ولا انا عابد ما عبدتم، میں عبادت نہیں کر سکتا اس طرز کی جس طرز پر تم نے عبادت کر رکھی ہے، یعنی تم مشرک ہو کر موحد نہیں بن سکتے اور میں موحد ہو کر مشرک نہیں بن سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی تمہاری عبادت کا طرز تو کیا ہے کہ شرک ہے اس کے اندر، اور میری عبادت کا طرز کیا ہے کہ توحید ہے اس کے اندر، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ماننا ہے۔ تو ما یہاں پر ما کا لفظ عربی میں صفات کے لیے آتا ہے، تو صفات ہم جو افعال کرتے ہیں، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، یہ ہماری صفات ہیں۔ نماز پڑھنا ہماری صفت ہے، روزے رکھنا ہماری صفت ہے، سچ بولنا جھوٹ بولنا یہ ہماری صفات ہے۔ تو ما عبدتم، جو عبادت تم کرتے ہو اس طرز پر عبادت میں نہیں کرتا، تمہاری عبادت میں نہیں کر سکتا، میری عبادت تم نہیں کر سکتے، تم مشرک ہو کر موحد نہیں بن سکتے کہ ایک انسان مشرک بھی ہو اور پھر اللہ کی عبادت ویسی کر لے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت مشرک کیسے کر سکتا ہے؟ مشرک کے دل میں شرک ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ توحید والی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ جو موحد ہے اس کے دل میں عقیدہ صاف ہے، وہ مشرک والی عبادت، شرک والی عبادت کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھ رہا ہو، کسی کو معبود سمجھ رہا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی جو میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تمہاری عبادت میری طرز کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس قسم کے معاہدے قابل قبول نہیں ہیں، اور لہذا آپ ان سے صاف کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا، مجھے میرے عمل کا بدلہ۔ دین کا لفظ بدلے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں پر دین کا لفظ آیا ہے۔ دین کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذہب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پر مذہب کے معنی میں ہو تو پھر معنی یوں ہوں گے کہ تمہیں تمہارا دین پسند ہے، مجھے میرا دین پسند ہے۔ تمہیں تمہارا دین پسند ہے، کافر اپنے جس دین پہ چل رہے ہیں ان کو اپنا دین پسند ہے، وہ اپنے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو وہی پسند ہے۔ اور موحد توحید پرست جو ہوتا ہے اس کو توحید والا دین ہی پسند ہوتا ہے، اس کے دل میں شرک کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوتا، اس کو شرک سے نفرت ہوتی ہے، بیزاری ہوتی ہے۔ تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے پسندیدہ تمہارا دین ہے، میرے لیے پسندیدہ میرا دین ہے۔ اور دوسرے معنی کریں بدلے والا تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے لیے تمہارے عمل کا بدلہ ہوگا، تمہارا بدلہ ہوگا، اور میرے لیے میرا بدلہ ہوگا۔ یعنی میں جس طریقے سے عمل کروں گا توحید والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے ایسے بدلہ عطا فرمائے گا۔ تم آج شرک والے اعمال کر رہے ہو، تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی توحید پرست بنائے کہ ہمارے دلوں میں توحید ہی توحید ہو اللہ تعالیٰ کی، اور شرک سے بیزاری ہو، شرک سے بیزاری ہو، معبودان باطلہ سے بھی بیزاری اور
کافرانہ طرز عمل سے بھی بیزاری ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں دونوں چیزوں سے بیزاری فرما رہے ہیں، دونوں چیزوں سے انکار فرما رہے ہیں کہ نہ تو میں ان معبودوں کی عبادت کر سکتا ہوں آج، نہ آئندہ کروں گا۔ لا اعبد ما تعبدون کا لفظ ایک جگہ شروع میں آیا ہے اور پھر آگے دوبارہ آیا ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، عبادت کی نفی دو جگہ آئی ہے۔ تو بعض مفسرین نے یوں بھی ترجمہ کیا ہے، یوں مطلب بتایا ہے کہ اس میں دو جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یوں کہو کہ میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا۔ تو پہلے والا معنی زمانہ موجودہ کے اعتبار سے کریں گے کہ میں آج بھی عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں آئندہ بھی عبادت نہیں کر سکتا اس کی جس کی تم عبادت کرو۔ نہ آج شرک قبول ہے، نہ آئندہ شرک قبول ہے۔ اسی طرح ان کے بھی دو لفظ آئے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوگا۔ تو کافرانہ طرز عمل سے بیزاری ہے اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انا اعطیناک الکوثر کے بعد رکھا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے پھیلنے کی خوشخبری دی گئی تھی، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ آپ صاف کافروں کے طرز عمل سے بیزاری کا اظہار کریں اور ان سے کسی قسم کی ایسی صلح نہ کریں کہ جس سے اصول دین میں زد پڑتی ہو۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کافروں سے صلح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جو صلح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کی ہے اس قسم کی صلح کرنا جائز ہے، اور جس قسم کی صلح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے اس قسم کی صلح کرنا ہمارے لیے بھی جائز ہے۔ کس قسم کی صلح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں سے کی تھی؟ امن و امان، علاقے میں امن و امان رہے گا، کسی قسم کی شرپسندی نہیں کی جائے گی، ایک دوسرے پر حملے نہیں کیے جائیں گے، کسی کی عزت آبرو پر حملے نہیں کیے جائیں گے، یعنی امن و امان قائم کرنے کے لیے معاہدے کرنا، صلح کرنا، یہ ایک جائز چیز ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے، کافروں سے بھی کیے کہ نہ تم ہم پہ حملے کرو نہ ہم تم پہ حملے کریں گے۔ اور دوسری وہ صلح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی، وہ جیسے اس صورت میں آئے تھے صلح کرنے کے لیے کہ آپ اور ہم بیٹھ کر صلح کر لیتے ہیں، ایک سال آپ عبادت کر لینا ہمارے معبودوں کی، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، جب ہم دونوں اس پر راضی ہو جائیں گے تو نہ ہم آپ کو تکلیف دیں گے نہ آپ سے ہمیں کوئی تکلیف ہے۔ تو اس قسم کی صلح سے کیا ہو رہا ہے کہ شرک کی اجازت دینا ہے یہ تو، اور کافرانہ طرز عمل کو اختیار کرنا ہے۔ تو ایسی صلح جس سے اللہ کا کوئی حرام حلال کرنا پڑے اور کوئی حلال حرام کرنا پڑے، ایسی صلح کی اسلام میں اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر سارے آپس میں مل کر صلح کر لیں کہ بھئی کوئی بھی مسلمان اگر شراب پیے، کچھ بھی کرے، دکانیں کھولے، کہیں بھی کھولے، ہم میں سے کوئی اس کو منع نہیں کرے گا، سب بیٹھ کر اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک شریعت کے ناجائز جس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے اس چیز کی اجازت دینے والی بات ہے کہ کھلے عام جھوٹ کی اجازت دی جائے، جوئے کی اجازت دی جائے، شراب کی اجازت دی جائے مسلمانوں کو۔ تو یہ تو شریعت کے وہ احکامات ہیں جو شریعت نے منع کیے ہیں، اسلام نے منع کیے ہیں، تو ہم اپنی صلح کے ذریعے سے، اپنے معاہدات کے ذریعے سے دین کے کسی حکم کو تبدیل نہیں کر سکتے، دین کے کسی حکم کو توڑ نہیں سکتے، دین کے کسی ممنوع حکم کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ صلح ہے جس کی اجازت نہیں۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے الا صلحا ما احل حراما وما حرم حلالا، مگر ایسی صلح کی اجازت نہیں ہے کہ جس میں کوئی حلال حرام ہو جائے یا کوئی حرام حلال ہو جائے، ایسی صلح کی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی کفر سے بھی بیزاری اور نفرت عطا فرمائے اپنے دلوں میں، اور کفریانہ جو طریقے ہیں اور کافروں کے تو طرز عمل ہیں اور کافروں کی جو طریقے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ
ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ رات کو پڑھنے کی کوئی چیز بتا دیں، رات کو پڑھ کر سو جایا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون پڑھا کرو، قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا سورہ کافرون پڑھو، کہ اس میں شرک سے نفرت کا اظہار ہے اور شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، کیونکہ کافروں نے یہی جو چیز پیش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے انکار کروایا اور اسی کی جو ہے بیزاری کا اظہار فرمایا، تو شرک سے براءت کا اظہار ہے یہ صورت پڑھ لی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، نمک منگوایا، اور وہ جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس طرح گیلا کر کے پھیرتے تھے، اور قل یا ایھا الکافرون والی صورت پڑھی، اور پھر قل اعوذ برب الفلق والی صورت پڑھی، اور پھر قل اعوذ برب الناس والی صورت پڑھی۔ یہ 3 صورتیں پڑھ کر اس جگہ پر اس طرح ہاتھ پھیر کر دم کیا۔ تو یہ ہمیں بھی علاج کا طریقہ بتایا کہ اگر کوئی موذی چیز کاٹ لے تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، یا اس جگہ پر نمک پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اور اس پانی پہ ہاتھ گیلے کر کے اس جگہ پر ایسے پھیر دیں ہاتھ، اور یہ صورت پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شفا عطا فرمائے۔ اور اس صورت کو ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت سکھائی، وہ صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا اے جبیر، جب تو سفر پہ روانہ ہوا کرے تو یہ صورت پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی بیچ میں تبت یدا والی صورت اس کو چھوڑ کر قل یا ایھا الکافرون سے لے کر آخر تک کی جو صورتیں ہیں 5 صورتیں بنتی ہیں، ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کریں اور بسم اللہ پر ختم کریں، تو یہ تقریباً 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ بن جائیں گی۔ شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ اذا جاء، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الفلق، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ ناس، پھر آخر میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی۔ اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت یہ کی تھی کہ یا رسول اللہ سفر پر جاتا ہوں تو سفر میں بڑی بری حالت ہو جاتی ہے، خرچہ ختم ہو جاتا ہے، تو قرضے مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے، بڑی بری حالت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر پر روانہ ہوا کرے تو یہ صورتیں پڑھ لیا کرے۔ جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے تو میری سفر میں حالت سب سے اچھی ہوتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ جو میرے مال میں اور جو میرا سفر کا خرچ ہوتا تھا اس میں ایسی برکت ڈال دیتا تھا کہ پھر وہ سفر کا خرچ ختم نہیں ہوتا تھا مجھ سے، اور اس میں مجھے پریشانی نہیں ہوتی تھی سفر میں، یعنی پھر کمی نہیں آتی تھی میرے اوپر، سارے سفر کے جو ساتھی ہوتے تھے سب سے اچھے حال میں رہتا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ چیز اختیار کرنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نسخہ عطا فرمایا ہے تو اس سے فائدے اٹھانے چاہیے۔ دنیا کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر مشکلات کا حل رکھا ہے اور آخرت کی مشکلات کا بھی حل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك بفضلك برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ